ہمیں کافروں کے حوالے کر رہا ہے۔ اور اس لیے تعجب خیز بات بتاؤ، ایک اور ساتھی نے بتایا، بڑی رونے کی بات ہے، آج امت مسلمہ کہاں ہے؟ نبی کا طریقہ پسند نہیں۔ کیا ہماری لڑکیاں حضرت عائشہ سے بڑھ گئی؟ کیا ہماری لڑکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم ان سے بڑھ گئی؟ تعجب خیز یہ قصہ ہے کہ صاحب جماعت میں گئے تھے، ان نے دوسرے دن مسجد میں جا کر کے امیر صاحب کے سامنے رونے کی حالت میں یہ بیان کیا کہ امیر صاحب میں اپنی کیا داستان سناؤ، امیر صاحب میں اپنی کیا داستان سناؤ۔ رو رہا تھا اور اسکیا مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا امیر صاحب میں کیا داستان سناؤ۔ بیچارہ روتا رہا، اس کی زبان کھلتی نہیں تھی۔ جب اس نے اپنے دل کے دھڑک کو اور اپنے آنسو کو بہا دیا، اس کی زبان سے یہ نکلا کہ امیر صاحب میری لڑکی نوجوان ہو چکی تھی، شادی کرنے کے لیے میرے پاس میں جہیز کا سامان نہیں تھا۔ یہ دلہے لٹیرے جہیز کا سامان مانگتے ہیں، یہ دلہے لٹیرے بارات کا خرچ مانگتے ہیں کہ اتنے آدمی لے کر آئیں گے، اتنے کو کھانا کھلانا پڑے گا ورنہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ یہ منگنی کا خرچ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اب تو 200 آدمی لے کر آئیں گے، اتنا خرچ کرنا پڑے گا اور میرے پاس میں خرچ کی حالت نہیں ہے۔ رات کے وقت میں میری لاڈلی بیٹی تہجد کی نماز پڑھے، اس نے مجھے کہا کہ میں نماز پڑھائی تھی۔ میں اٹھا اور چاروں رکعت تلوار کو ہاتھ میں دیا اور اس کی گردن اڑا۔ میرے بھائیوں، یہ امت مسلمہ کا حال ہم نے جہیز کو لے کر کے کر دیا۔ کیا ہمارے نبی نے ارشادات نہیں فرمائے؟ کیا ہمارے نبی نے ہمیں پیسہ چھوڑا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کے متعلق 150 حدیثیں بیان کی ہے اور نفقہ کے متعلق 75 حدیثیں بیان کی ہے، طلاق کے معاملے میں 75 حدیثیں بیان کی ہے اور نفقات کے سلسلے میں 20 حدیثیں بیان کی ہے۔ 245 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری صحیح کے اندر 16 سال کی محنت کے ذریعے سے ان احادیث کے جزیروں کو جمع کیا ہے، بھوکے رہ کر کے اور ان احادیث کو جمع کیا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا گھاس چارہ کھا کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیث کو جمع کیا ہے۔ ایران قرآن کئی تو عراق میں جا رہے ہیں، کئی مصر میں جا رہے ہیں اور کتنے سالوں کا سفر کیا، یتیم تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود امت یہ پیاسی نہ رہے، ان حدیث کے ذکروں کو جمع کیا ہے۔ 245 حدیثیں بخاری شریف میں موجود ہیں۔ کیا ہمیں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیث کو جمع کیا ہمیں وہ پسند نہیں ہے؟ کیا سماج کا طریقہ پسند ہے؟ کیا ہم نے سماج کا کلمہ پڑھا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو ایک مانتے ہیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ وہ طریقہ ہوگا جو ہمارے نبی کا ہوگا، شادی میں وہ طریقہ ہوگا جو ہمارے نبی کا طریقہ تھا، لیکن زبان حال کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ کو ماننے کے لیے۔ ہم نے کلمے کا دوسرا جز محمد رسول اللہ کو منگنی میں سے نکال دیا، کلمے کا دوسرا جز ہم نے بارات میں نکال دیا اور رخصتی کے موقع پر نکال دیا، ولی مرے کے موقع پر اس کو نکال دیا۔ میرے بھائیوں، شادیاں کرو سنت کے مطابق۔ ابن ماجہ کی حدیث النکاح من سنتی فمن یعمل بسنتی فلیس منی، اور ہمارے یہاں جو خطبے میں پڑھی جاتی ہے وہ الگ ہے، اس میں النکاح من سنتی وہ حدیث الگ ہے اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی یا فلیس منا یہ دوسری حدیث ہے۔ ان دونوں حدیثوں کا جمع کیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے النکاح من سنتی
کہ نکاح کرنا میرا طریقہ ہے، یعنی امت محمدیہ کے فرزندوں، اے مسلمانوں، اے قرآن کے ماننے والوں، اے نبی کے ماننے والوں، نکاح میں اگر طریقہ اختیار کرنا ہو میرا طریقہ اختیار کرنا، نکاح میں طریقہ اختیار کرنا ہو صدیق اکبر کا طریقہ اختیار کرنا، نکاح میں طریقہ اختیار کرنا ہو حضرت عمر فاروق کا طریقہ اختیار کرنا، نکاح میں طریقہ اختیار کرنا ہو عثمان غنی کا طریقہ اختیار کرنا، علیکم بسنتی راجی فرمایا فمن لم يعمل بسنتی، جو میرے سنت کے مطابق نکاح نہیں کرے گا فلیس منی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ میرے طریقے پر چلنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، شادی کے رسومات کو ختم کرو، انتہائی شادی کے ساتھ میں شادیاں ہوتی ہیں، آج بھی ہوتی ہیں۔ میں 2 دن پہلے ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک مولانا صاحب کا کتاب، اس میں لکھا ہوا تھا حفاظت میں ایک قصہ لکھا ہوا تھا۔ ایک مولانا صاحب ایک جگہ امامت کیا کرتے تھے اور کسی صاحب نے کہا میں آپ کو عمرے کا خرچ دیتا ہوں اور آپ کے گھر والوں کا آپ عمرے میں جاتے۔ تم نے اپنے گھر والوں کو فون کیا، گھر والے کو فون کیا کہ ایک صاحب سفید آتا ہے عمرہ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، تم آ جاؤ۔ تم نے کہا کہ ہماری لڑکی کی شادی تو ہو گئی لیکن رخصتی بات کی کہا کہ بہت آسان طریقہ ہے، کام کرو تم آؤ تو راستے میں طرح جگہ پر ہمارے داماد رہتے ہیں، ان کو میں فون کر دیتا ہوں، وہ اسٹیشن پر آ جائیں گے، وہ لڑکوں کے حوالے کر دیں گے۔ تو ایسا ہی کیا سید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، وہ رتنی باتیں ہوئی۔ تو بہرحال وہ ٹرین میں تھے اور ان کی لڑکی کا داماد جانے کے لیے گئے، کوئی خرچ نہیں، آسان طریقہ۔ سید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اکابرین تابعین میں سے ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کئی حدیثیں بیان کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے اور ان کے ابا حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول میں سے ہے، اور سورہ حجرہ کے موقع پر جس درخت کے نیچے آپ نے صلح کی تھی، اس لائن کی حدیث ہے ان کی مذکور ہے۔ تو سید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر ان کے ایک مرید تھے اور ان کے ایک شاگرد تھے عبداللہ ابن ابی عجلہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک عرصہ ہو گیا وہ ملنے کے لیے نہیں آ رہے تھے، کچھ دنوں کے بعد میں وہ آئے تو سید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبداللہ اتنے دنوں سے کہاں گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میری بیٹی کا انتقال ہوگا، میری بیوی کا انتقال ہوگا۔ کیا کہا؟ میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور تجیز و تفصیل میں اور اس میں میں شریک تھا، اس لیے میں نہیں آ سکا۔ سید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم نے شادی کی؟ کہا میں نے شادی نہیں کی، لیکن دوسری شادی۔ آدمی اگر حقوق کو ادا کر سکتا ہے تو ایک ساتھ میں 2 شادیاں بھی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے، 4 بھی کر سکتا ہے۔ اور جو ان کا اعتراض ہے کہ اسلام نے 4 عورتوں کے شادیوں کے سلسلے میں اجازت دی ہے، ان کو یہ کہا جائے کہ تم جانور پالتے ہو، اگر 10 بھینسیں پالتے ہو تو اس میں مذکر ایک ہی ہوتا ہے، 10 بھینسیں پالتے ہو 10 مذکر رکھو، 10 گائے پالتے ہو 10 بیل رکھو، اگر 10 مرغے پالتے ہو اس میں ایک ہی مرغہ ہوتا ہے، 10 مرغے پالو۔ ان کی زبانیں خاموش ہو گئی۔ بہرحال آپ نے شاہ فرمایا کیا شادی کی؟ انہوں نے کہا کہ میں تو غریب آدمی ہوں، فقر و فاقہ میں رہنے والا، کھانا مل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ روزہ رکھتا ہوں۔ آپ نے شاہ فرمایا میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ ارے کون ہے؟ سید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہے، اس زمانے کے بادشاہ نے یہ خبر بھیجی تھی کہ سید بن مسیب میں اپنا لڑکا شہزادہ مالدار ہے، میں تمہاری لڑکی کے ساتھ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا تھا۔ جیسے مولانا نے ترمذی کی حدیث بیان کی کہ تمہارے پاس میں وہ رشتہ آئے
جس کے اخلاق تم کو پسند ہو، جس کا دین تم کو پسند ہو، فزوجو ہو، تم سے شادی کر لو. اللہ تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکون فساد فی الارض تکون فتنۃ وفساد عریض وفساد کبیر. اس طرح دو حدیثیں ہیں کہ اگر دیندار سے شادی نہیں کرو گے وہی زمین میں فساد اور فتنہ پیدا ہے. تم نے کہا میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. شہزادہ کو ٹھکرایا تھا، غریب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار. بہرحال شادی کر دی. عبداللہ ابن ابی وجاہ رحمۃ اللہ ابھی چاہے منگنی بھی ہوگی، شادی بھی ہوگی. کون جوڑے لے کے گیا؟ کیا امام بھائی رحمۃ اللہ علیہ کو استاد یہ سمجھتے تھے کہ منگنی میں خرچ کرنا ہے؟ اگر وہ سمجھتے تو خرچ کرتے. انہوں نے تو کوئی خرچ نہیں کیا، نہ جمیلا کیا، نہ عورتوں کو جمع کیا، نہ پھول کا ٹکڑا اٹھایا، نہ دونوں کے کپڑے لے کر کے آئے، کچھ بھی نہیں. منگنی ہو گئی اور اسی مجلس میں شادی کی گئی. شادی کرنے کے سلسلے میں اس بات کو یاد رکھو، اگر آپ عمل کرے بہت آسان ہے اور بہت برکت والی چیز ہے اور اس کو کرنا آسان ہوگا. ایک حدیث بیان کرتا ہو، اگر عمل کرو تو میں بتاؤں کون تیار ہے؟ ہاتھ اونچے کرو. اس کو ساری ہدایت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے اور سیاست محدثین نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے. اور وہ حدیث یہ ہے عالم نکاح کا اعلان کرا. اچھا یہ نکاح کا اعلان کی معلوم ہے؟ اس کو سمجھنا ہو تو ہمارے علاقے میں آ رہا ہے، جس سے کہ ہمارے خبر ہی ہوتی شادی کس کی. تو مسجد میں اعلان کرنا پڑتا ہے کہ یہ نماز کے بعد، یہ سنت آخر کے بعد میں نکاح کی محفل ہوگی تو لوگ بیٹھنا پڑے. اور نکاح کا اعلان جو ہے ڈھول دھماکے، یہ پٹاخوں کے ذریعے سے، آتش بازی کے ذریعے سے اور ڈھولک کے بجانے کے ذریعے سے اور نگارے کے ذریعے سے نہیں ہے. یہ تو آج اللہ نے ارشاد فرمایا یہ تو شیطان کی میزبان میں سے ہے، شیطان کے گانوں میں سے ہے. امت مسلمہ کو یہ ڈھول تماشوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور جو عمل کرنا میں یہ بتا رہا. وجعلوا فی المساجد، آپ نے ارشاد فرمایا نکاح کی محفلیں مسجد میں قائم کرو. نکاح کی محفل کہاں قائم کرنی ہے؟ مسجد میں. مسجد نورانی ماحول، مسجد فرشتوں کا ماحول. نماز جہاں نمازی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جنت کے ہوتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، وہ برکتی جگہ ہوتی ہے. اور ہمارے لڑکا اور ہماری لڑکی کا نکاح مسجد کے اندر ایک نورانی ماحول کے اندر ہوگا تو ایسی صورت میں تمام برکتیں شامل ہو جائے گی. یہ ارادہ کرو آئندہ ہم جب بھی نکاح کریں گے مسجد میں کریں گے، اپنے گھروں پر نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ ہاتھ اونچا کرو. گھروں میں تو نہیں کریں گے، سانیہ نہ باندھنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی. اور کہیں سامنے لڑکی والوں کو کہ تم پنڈال باندھو اور پنڈال کا خرچ برداشت کرو اور فلاں خرچ کرو، یہ تو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ نماز بھی ہوگی اور کھانے کا نظم بھی ہے. باہر جانے والے تمام حضرات کا ہمارے دوستوں نے نظم کیا ہے تو شادی کی وجہ نہیں بنائے اور اب انشاءاللہ ختم ہو رہا ہے. اب یہ نکاح ہو گیا. بہت بڑے تابعین کی بیٹی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کے استاد کی بیٹی، یہ نکاح ہوا جس کی منگنی کا پیغام بادشاہ کی طرف سے آیا تھا، کوئی خرچ نہیں تھا. بہرحال عبداللہ ابن ابی وجاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر چلے گئے اور گھر جا کر کے مغرب کا وقت تھا، روٹی سوکھی روٹی پڑی ہوئی تو کھا رہے ہیں. اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. عبداللہ ابن ابی وجاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کون؟ تم فرمایا میں سعید. ان کا دماغ تو گیا نہیں تھے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ گھر اور مسجد کے نام کہیں جاتے نہیں تھے، یہاں غریب صاحب گھبرائے نہیں. تو دروازہ کھولا تو اپنی لڑکی کو رخصت کرنے کے لیے کھڑے تھے اور کہا کہ میں نے اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ میں کر دیا ہے، اب بہتر نہیں ہے کہ لڑکی میرے گھر میں رہے، لہذا ان کے حوالے کیا واپس آ گیا. کیا سامان کو لے کر گئے تھے؟ کیا جہیز کا سامان دیا؟
محدثین ہیں، حدیث کے جاننے والے ہیں، کوئی جہیز کا سامان نہیں، کوئی بارات کا کھانا نہیں، ساتھی کے ساتھ میں یہ رخصتی ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، ہالوں کا جو خرچ کیا جاتا ہے اپنے خرچوں کو کم کرے۔ ولیمہ کرنا ہو 5 آدمیوں کو، 10 آدمیوں کو، 15 آدمیوں کو، اللہ نے حصے دے کیے 400 500 کو، لیکن قرض دے کر کے شادیاں نہ کرے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جہیز کے رواج کے دینے والے اور بارات میں خرچ کروانے والے اور منگنی کے موقع پر خرچ کروانے والے امت مسلمہ کے لیے سود کا دروازہ کھولتے ہیں اور امت مسلمہ کے لیے زنا کا دروازہ کھولتے ہیں، اس لیے کہ جن کی لڑکیاں بڑی ہو گئی، جہیز میں دینے کے لیے پاس میں پیسے نہیں ہے، بارات کا خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے، غریب آدمی ہے، کوئی قرض نہیں دے گا، یہ بینک کا دروازہ کھل جائے گا اور سود میں اور پلیدے میں اور گندگی میں یہ ہاتھ کو ڈالے گا اور سود کے پیسے لا کر کے یہ شادی کروائے گا اور سود کے پیسے لا کر کے حرام کے روزی یہ جتنے بارات میں جانے والے ہیں ان تمام کے پیٹوں میں یہ بندہ کھانا ڈالتا ہے۔ اللہ اور میرے بھائیوں، جہیز کی مصیبت کی وجہ سے، بارات کی مصیبت کی وجہ سے اور شادیوں کے خرچے کی مصیبت کی وجہ سے اور منگنی کی تاریخ کے خرچے کی وجہ سے ہم نے عورتوں میں زنا کا دروازہ عام کر رکھا ہے۔ ہم نے زنا کو سستا کر دیا، منہ کالا کرنا ہمارے نزدیک سستا ہو گیا اور شادیاں کرنا مہنگی ہو گیا۔ ہم اپنے بیٹیوں کو کہاں دھکیل رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بیٹیوں کو رنڈی کے بازار میں دھکیل رہے ہیں؟ کیا اپنے بیٹیوں کو زنا کرنے کے لیے دھکیل رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے، آدمی کی ایک شہوت ہوتی ہے، عورتوں میں شہوت ہوتی ہے، مردوں میں شہوت ہوتی ہے، جب اس کو جائز طریقے پر پورا نہیں کیا جائے گا تو ناجائز طریقے پر اس کا پورا کرنا لازمی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان شادیوں کے خرچے کی وجہ سے یہ امت کہاں سے کہاں جا رہی ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، زنا کا دروازہ عام ہو رہا ہے، سود کا دروازہ عام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دلہے والے ہرگز کسی کا کوئی قسم کا مطالبہ نہ کرے، بلکہ دلہے والے یہ کہے تمہارے دلہن کے گھر ہم آئیں گے، 4-5 عورتیں آئیں گی اور آ کر کے ہم مسجد میں نکاح کر لیں گے اور تمہارے گھر میں 4-5 عورتیں آئیں گی اور وہ بھی شربت یا چائے وغیرہ پی لیں گی اور تمہاری لڑکی کو لے کر کے ہم چلے جائیں گے۔ ہمارے دلہے یہ نیت کرے انشاءاللہ۔ اور اس میں وہ بھی لوگ ہوں گے جو ابھی تک شادی نہیں کی، وہ نیت کرے کہ ہمیں بھکاری نہیں بننا۔ ہمیں ایک اور خطرناک حدیث بتاؤ، ابن ماجہ کی حدیث ہے، لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ومن تزوجہا لمالہا، کہ جو شخص کسی عورت سے اس کی مال کی بنیاد پر شادی کرتا ہے، فلم یزد اللہ الا فقرا، اللہ تعالیٰ ایسے دلہے کے گھر میں فقر و فاقہ کو مسلط کرتا ہے۔ نبی کا پاک ارشاد ہے، یہ جہیز کو لٹارو، یہ دلہنوں کے مال کی طرف دیکھنے والوں، یہ ساس کے مال کی طرف دیکھنے والوں، یہ خسر کے مال کی طرف دیکھنے والوں، مال کی بنیاد پر، جہیز کی بنیاد پر، بارات کے خرچ کرنے کی بنیاد پر اور منگنی میں خرچ کرنے کی بنیاد پر ان لڑکیوں کے اوپر ظلم کیا، ساس کے اوپر ظلم کیا اور ان دلہنوں کے اوپر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں فقر و فاقہ کو مسلط کرے گا، یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے۔ تو دلہے یہ نیت کرے، ہمیں جہیز نہیں لینا، ہمیں بھکاری نہیں بننا، ہمیں ڈاکو نہیں بننا، ہمیں چور نہیں بننا، جس کا ارادہ ہو ہاتھ اونچا کرے۔ اور بارات کا کھانا، بارات تو زمانے میں چلا کرتی تھی جب دور سفر ہوا کرتا تھا، گھوڑوں کا سفر ہوا کرتا تھا، تو اس زمانے میں خانہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خاندان کے لوگ 15-20 جمع ہو جاتے تھے اور 100 کلومیٹر اور 200 کلومیٹر دور جانا ہوتا تھا، پیدل جایا کرتے تھے یا گھوڑوں پر یا سواریوں پر، یعنی اونٹوں پر جایا کرتے تھے۔ تو راستے میں اس زمانے میں ڈاکو ہم ہوا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو لوٹ نہ لے، اس کے لیے یہ 15-20 آدمی جایا کرتے تھے اور
ہوٹلوں کا انتظام نہیں تھا، کھانے کا انتظام نہیں تھا، وہاں جا کر وہ کھایا ہوا۔ باقی ایک ہی شہر میں شادی کرے، یہ بارات کا کھانا چھوڑو، کون چھوڑے گا؟ چھوڑیں گے؟ اللہ آسان کرے۔ اور تاریخ کے موقع پر جو خرچہ کیا جاتا ہے، فون کے ذریعے سے تاریخ لے لو، یہ ہے کہ 2-4 عورتیں مرد کی طرف سے اور دلہن کی طرف سے 2-3 عورتیں جمع ہو جاوے اور نکاح تاریخ طے کر لیں۔ کوئی ضروری نہیں خرچہ، یہ سنت طریقہ، آسان طریقہ ہے۔ کون اس کو کرے گا؟ ہاتھ اٹھا کرو۔ انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ آمین اللہ آمین۔ پھر ولیمہ کون کرے گا؟ ولیمہ شادی کے دن جو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کو دعوت کا کھانا کہا جاتا ہے، اس کو ولیمہ نہیں کہا جاتا ہے۔ سبھی جفاف کے بعد میں بچی کی رخصتی ہو گئی، میاں بیوی دونوں آپس میں مل گئے، اس کے بعد والے دن میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے۔ ولیمہ کا کھانا کھلا، اور ولیمہ کا کھانا حسب حیثیت 20 آدمی، 25 آدمی، 50 آدمی، اس سے زیادہ نہیں۔ اور آدمی مانگا ہے تو 25، 50، 100 آدمی، 200 آدمی کھلا دے، لیکن قرض لے کر نہیں۔ ولیمے کی اہمیت اور مہر کے سلسلے میں مہر فاطمی کو لازم ضروری نہیں، کم سے کم مہر 10 درہم ہے، اور حدیث پاک کے سلسلے میں ہے، اور اس کا وزن چاندی کے اعتبار سے 31-32 گرام کے درمیان میں ہوتا ہے، اور چاندی کے قیمت کے اعتبار سے کم و بیشی ہوتی رہتی ہے، لہذا تقریباً جو بابی میں سمجھو کہ 1500 کے قریب ہوتا ہے، اور کبھی کم بھی ہوتا ہے، کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے، لہذا مہر سمجھے۔ لیکن مہر کے سلسلے میں اتنی کم بھی مہر نہ رکھے کہ 200-500۔ بقرعید کے موقع پر بکرا خریدنے جاتے ہیں تو 500 کا بکرا ملتا ہے، بولو 1000 کا ملتا ہے۔ بڑا بکرا لینے وقت کتنا؟ 5000-6000 کا بکرا ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ انسان ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اللہ اللہ۔ اس بیٹی کو ہم لینے کے لیے جاتے ہیں، 500 روپے مہر، 1500 روپے مہر۔ اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلافت کے زمانے میں یہ چاہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ مہر طے کی جائے، لیکن سنو اس کا نتیجہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شادی کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور بہت بڑی مہر ان نے طے کی، بہت لمبی مہر طے کی تھی۔ انہوں نے چاہا کہ بہت لمبی چوڑی مہر ہو جائے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو مہر تھی وہ لاکھوں کے حساب سے تھی، جو میں روایت کرنا میں بتاتا نہیں، ورنہ خام کا اس کو پکڑو گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر بعد میں دیکھا کہ لوگ مہر کو بڑھا رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مہروں کو زیادہ نہ کیا کرے۔ ایک عورت بڑے مجمع میں کھڑی ہو گئی اور قرآن شریف کی آیت پڑھی اور کہا کہ خلیفہ آپ کیسے مہر کی زیادہ دینے سے ہمیں روکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بھائی نہ آتے تم عیدہ ہننا انتارن، کہ اگر ان عورتوں میں سے کسی کو سونے کا ڈھیر اور خزانے کا ڈھیر دیا ہو، اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ مہر میں ایسا دیا ہو اور تم روکتے ہو، اور تم رضی اللہ کا خاموش ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ مہر محدود کی جائے، ایک طے کی جائے۔ مہر کے سلسلے میں شوہر کی حالت کو اور بیوی کی حالت کو دیکھا جائے، اور اچھی حالت ہے 10,000، 15,000، 5,000، 6,000، 8,000 اس طریقے کے مہر طے کی جائے۔ اور مہر جو ہے پہلی رات میں شوہر کو دینا اپنی بیوی کے ہاتھ میں بہتر ہے۔ کئی ایسا ہوتا ہے کہ بقرعید کے موقع پر بکرا خریدنے کے لیے گئے اور وہ جانور بیچنے والے کو کہا کہ میں تمہارے پاس سے 10,000 کا بکرا لے جاتا ہوں، لیکن 10 سال کے بعد میں تم کو اس کی قیمت دوں گا، وہ بکرا دے گا۔ اور یہ کہا 2 سال کے بعد میں قیمت دوں گا، وہ دے گا۔ میرے بھائیوں، انسان اتنا سچا ہو گیا،
उम्मत मोहम्मदिया की बेटियां कितनी सच्ची हो गई, या उदार मामला होता है, महर का उदार मामला होता है, हत्या के मौत आ जाती है और एक दुल्हा अपनी बीवी को महर नहीं देता, जो औरतों के ऊपर एक जुल्म है। कितने तरीका निकाला, कितनी महर उधार रखी जावे और मौत भी आ जावे, नकद न दी जावे, और इतनी ज्यादा महर भी न रखी जावे कि दुल्हे के देने के सिलसिले में मुश्किल हो जावे, ये भी न हो और कम भी न हो। और शादी के सिलसिले में जो नाच गाना होता है बिल्कुल हराम है। ये करने वाले नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र घर में है और एक हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में पीर के दिन में हफ्ते में 2 दिन आपके पास में उम्मत मोहम्मदिया के अहवाल और उनके अमाल ये पहुंचते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में ये पहुंचेगा कि उम्मत मोहम्मदिया, मैंने जो निकाह का तरीका बताया था बहुत सादा था, न नाच गाना था, न आतिशबाजी थी, न फटाखे फोड़ना था, कुछ भी नहीं था, न जहेज था। और आज उम्मत मोहम्मदिया ने मेरे तरीके को छोड़ दिया। आपके सामने हमारी ये बातें पहुंचती होगी तो हमारा नबी का दिल जख्मी होता होगा। हमने अपने शादियों के जरिए से नबी का दिल दुखाया है। अपने नबी के अपनी शादियों के जरिए से सहाबा ने उम्मत तक जो सही तरीका और मुहद्दिसीन ने उम्मत तक सही शादी का तरीका पहुंचाने के सिलसिले में जो मेहनतें की है, हमने उसको पानी फेर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो मेरे भाइयों, इन शादियों के खर्चों को खत्म करो, इंशाअल्लाह। और खर्च करने के सिलसिले में जहां खर्च करने की जगह है और जहां अल्लाह ताला ने बताया, जहां नबी ने इरशाद फरमाया, वहां खर्च करो। मौलाना अब्दुर्रहमान इब्न औफ की जो हदीस बयान की अलिम वलो बिशातिन, ये जो है बहुत मालदार साबित है। अब कहा अब्दुर्रहमान वलीमा तो करो, बहुत बड़े मालदार साबित। तबूक के मौके पर बहुत सारा सामान उनने तबूक के मौके पर राह खुदा में दिया। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तबूक के मौके पर न मालूम 200 के करीब 2000 के करीब ऊंट दिए, दराहिम दिए, दीनार दिए, बहुत सारा खर्च किया। लेकिन शादी के मौके पर सिद्दीक़ अकबर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कोई खर्च नहीं किया था। हालांकि अपने निकाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी लाए, उनका इंतकाल हुआ, दूसरी बेटी के साथ में शादी की। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मालदार होने के बावजूद कोई धूमधाम नहीं की थी। कहाँ खर्च कर रहे हैं? जहाँ खर्च करने का मौका है हम अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करें। आज ये कहा जाए कि बच्चों की मदरसे में तालीम के सिलसिले में 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये आपको फीस देने होगी, यानी इल्म दीन के हासिल करने के सिलसिले में। तो कहते मौलाना साहब ये तो फीस हमको ज्यादा पड़ता है, इनको ज्यादा पड़ता है, और मैं तो गरीब आदमी हूँ, यहाँ तो गरीब हो जाती। तो यहाँ इसको ज्यादा पड़ते हैं, लेकिन शादी के मौके पर खर्च करता है। मेरे भाइयों, बच्चों की तालीम पर खर्च करे, मदारिस पर खर्च करे, जहाँ खर्च करने का मौका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है वहां पर खर्च करे। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमावे। और मैंने कोई ऐसी लफ्ज़ और सख्त अल्फाज कहा हो तो आपसे माफी का खा हो। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमावे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।